چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی گل مرتضیٰ شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، رب تعالی کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید سے آگے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا علم والا۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہلے گہلے پھرنا۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے گروہوں نے جھٹلایا۔ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں، تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم
جناتهم وأزواجهم وذرياتهم اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، إنك أنت العزيز الحكيم بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے، وقهم السيئات اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، وما تق السيئات يومئذ فقد رحمته اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، وذلك هو الفوز العظيم اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں ایک گائیڈنس دی ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس طرح فرمایا ہے، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ یاد آنے پر پھر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا ہے۔ حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیتیں سچی ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، اور جو اخلاص والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جو فاجر ہیں، جو غافل ہیں، جو کذاب ہیں، جو کرپٹ پریکٹسز کرنے والے ہیں، ان سے ہمیں دور رہنے کا درس دیا جا رہا ہے، بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی گل مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک فرمان، اس کا ایک جز آپ کے سامنے، ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، کذاب یعنی جھوٹے شخص کے ساتھ بھائی چارہ نہ کرو، کہ اس کے ساتھ معاشرت یعنی اس کے ساتھ رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، تمہاری باتیں دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تمہارے پاس لائے گا، اور اگر تم سچ بولو گے جب بھی وہ سچ نہیں بولے گا۔ کذاب بندے سے کہا کہ دور رہو۔ یوں ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ احمق یعنی جو بے وقوف ہے، اس سے بھی بچو، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا اور تمہیں کچھ نفع، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں نفع تو نہ پہنچائے مگر نقصان پہنچا دے۔ ایک ایسے ایک آدمی نے بندر رکھا ہوا تھا، اور اس بندر کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا۔ وہ آدمی بندر کا خیال رکھتا تھا اور بندر اس آدمی کی کیئر کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بندہ سو رہا تھا تو مکھیاں اس کے منہ پر بن بنا رہی تھیں، اور بندر جو ہے وہ اس کے منہ سے مکھیاں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آرام سے سویا رہے۔ ایک مکھی بار بار اس بندے کے ناک پر بیٹھ رہی تھی۔ بندر چونکہ مکھیاں ہٹا ہٹا کر تھک چکا تھا، لہذا بیزار ہو کر اس نے ٹیمپرامنٹ لوز کیا۔ قریب ہی 1 کلو کا باٹ رکھا ہوا تھا، اس نے وہ اٹھایا اور بندے کے ناک پر دے مارا۔ مکھی تو اڑ گئی، مکھی بھی نہیں مری، ناک بندے کا زخمی ہو گیا اور اس کے ناک میں سے خون آنا شروع ہو گیا۔ تو فارسی شعر کا ایک مصرع میں کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ذلت بود نتیجائے امیر شے خسیس، کہ جب خسیس اور گھٹیا کے ساتھ بندے کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں جڑے رہنا ہے، ہمیں اپنا تعلق جو ہے وہ بنانا ہے، ہمیں ساتھ رکھنا ہے۔ کن کا؟ ان کا
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، جو دنیا کی محبت سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کریم کی یاد میں آنسو بہانے والے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں تڑپنے مچلنے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئینہ دار ہیں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں اپنے شب و روز گزارنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اپنا ایک تعلق ایک ساتھ یہ رکھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، جڑے رہیں اچھوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ۔ کل رات کو قبلہ نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار ستھرا ہوتا ہے، اور اس کی ذات میں تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالی کی مدد اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوبصورت باتیں اپنی کردار میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی برکت سے یہ چیزیں صلاحیت کرتی ہیں، اور جو بیٹھتا ہے ساتھ اس کو بھی پھر یہ روحانیت کی جو فریگرنس ہے، خوشبو ہے، یہ محسوس ہوتی ہے، اور بندہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین کرنے کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وقار بھائی سے پروگرام میں پہلے کلام سنیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا، دھارے چلتے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ
نسیم نرالا تیرا فیض ہے یا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا آپ پیاسوں آپ پیاسوں آپ پیاسوں کی تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا وہ کیا جود و کرم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے آقا فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہ کیا جود و کرم اور آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان آسمان خوان آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان صاحب خانہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا وہ کیا جود و کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا وہ کیا جود و کرم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جود و کرم اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرے دامن آقا تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا واہ کیا جود و کرم ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھنکیاں کھائیں آقا جھنکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جود و کرم کس کا متقی یہ کہاں جائے کس سے کہیے کس کا متقی یہ کہاں جائے کس سے کہیے تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا تیرے ہی قدموں میں تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا واہ کیا جود و کرم تیرے
صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری آقا تیرے صدقے تیرے صدقے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری جس دن کو ملے جام چھلکتا تیرا جس دن کو ملے جام چھلکتا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوششی تیری سرکار تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کوششی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدہا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا مرحبا ماشاءاللہ کیا بات ہے وقار بھائی، بہت خوبصورت کلام امام اہل سنت کا اور بڑے ہی پیارے اور ذوق بھرے اور اچھے انداز میں آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، حضور کی نافرمانیاں کر کے حضور سے ہی پناہ مانگے، تم کہو دامن میں آ، وہاں چلا جائے شرمسار ہو جائے۔ محبوب پاک کی رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی عنایت، آپ کا احسان، آپ کا فضل بندے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ آپ کریم ہیں، مہربان ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فیض الانوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور آپ کو راضی اور خوش کرنے والے کام اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف اگر ہم آتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو نوشتہ دیوار ہیں، یوں بولیے کہ ایسا ہے جیسے دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں، اظہر من الشمس ہیں یعنی سورج سے زیادہ روشن ہے، ابیض من الامس یعنی گزرے ہوئے دن سے زیادہ وہ واضح ہیں، اور تقریباً ہر ذی شعور جو ہے یہ سمجھتا ہے بات کو
لیکن وہ کیا ہے کہ اچھی خاصی چمکدار چیز پر جب گرد پڑ جاتی ہے تو پھر اس کی چمک دمک جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن گرد ہٹنے پر وہ شے دوبارہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان پر بھی بعض اوقات شیطانی حملوں کا، شیطانی ہیلوں کا، شیطانی بہانوں کا، ایک یوں بولیے کہ ایک ایسا گرد و غبار اس کے اوپر جم جاتا ہے، بندہ اسے اڑ جاتا ہے کہ جو اس کے اخلاق، اس کے کردار کی عمدگی جو ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، یا یوں بولیے کہ وہ کم ہو جاتی ہے، یا وہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ لیکن جب اس کو صاف کر لیا جائے تو یہ بہتر ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مثال لے کر کے بلال بھائی کی طرف انشاءاللہ موضوع کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ دو بلال ہیں آج ہمارے پاس، ایک بلال مدنی ہے، بلال سعید مدنی ہے ماشاءاللہ الکریم، میرے دل کے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں، اور ایک ہیں ہمارے بلیغ عرب و عجم ہے جناب مولانا بلال اتاری مدنی ماشاءاللہ۔ آپ دل کی جانب تشریف فرما ہے، تو بلال سعید بھائی سے گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کریں گے الایمن فالایمن کے تحت۔ ایک گاڑی ہے ماشاءاللہ، دونوں بلال ماشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیں، سبحان اللہ، اللہ ان کو فیضان بلال نصیب فرمائے اور ان کی برکت سے ہمیں بھی اللہ فیض یاب فرمائے۔ تو میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ دیکھیے اچھی بھلی گاڑی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور گاڑی آپ کو یوں لگتی ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ اس کا بمپر جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، کہیں جناب دروازے پہ ڈینٹ پڑ گیا ہے، تو بونٹ پر جو ہے وہ ڈینٹ پڑ گیا ہے، تو جناب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اسی گاڑی کو پھر کیا کرتے ہیں، ایک ڈینٹر پینٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ باڈی کے ڈینٹ کیا کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، پینٹر کیا کرتا ہے اس پر پینٹ کر دیتا ہے، اور کوئی زیرک انتہائی ذہین اور ماہر آدمی ہو تو وہ تو پکڑ لے کہ گاڑی کیا ہے، اس کو جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کی فنیشنگ بعد میں کی گئی ہے، ورنہ عام بندہ تو شاید اس میں فرق بھی نہیں کر سکتا کہ یہ گاڑی جینون ہی ایسی ہے یا اس کی فنیشنگ کروائی گئی ہے یا اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک خراب گاڑی جب ایک ڈینٹر کے پاس جاتی ہے، پینٹر کے پاس جاتی ہے، تو وہ خراب گاڑی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو بندے کی اخلاق اور کردار کے اندر اگر کوئی کمزوری والا پہلو موجود ہو، لیکن یہ اچھوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رہ کر کے اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لے لے، تو اللہ کی رحمت سے اس کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی عادات میں جو جو کمیاں ہیں اللہ کی رحمت سے وہ کیا ہیں، پوری ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جہاں جہاں کجیاں ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی، اور جہاں جہاں خرابیاں ہیں یوں بولیے وہ دور ہوتی جائیں گی، اور بندہ جو ہے وہ ایک اچھے پیرائے کے اندر اور ایک اچھی سمت کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ بلال بھی کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ اب اس میں یہی ہے کہ جو بھی انسان کے اندر خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا جو ریزن اور سبب ہے وہ یہی ہے جو آج کے ہمارے موضوع ہے، آج ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ یعنی جب بندہ اچھوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس میں اچھی صفتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھائی کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی برے دوستوں کے ساتھ جڑ جائے، برے لوگوں کے ساتھ جڑ جائے، تو پھر اس کے اندر شیطانی صفات آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات اس میں یہی ہے کہ انسان کو خود غور و فکر کرنا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے کہ اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ کیا اس کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے یا اس کو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے؟ تو یقیناً اس کا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ اس کو اچھے ہی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ بلال بھائی کون ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ میں برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے وہ کہتا ہوگا یار میں برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن بعض اوقات نفس و شیطان کے حملے اس قدر ہوتے ہیں انسان پر کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرنے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے لگ جاتا ہے اور اس برے دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو برائی نہیں لگ رہی ہوتی، اس کو بری صحبت محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں پر ہوں ٹھیک ہوں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ اس وجہ پر غور کرے کہ میں یہاں تک پہنچا کیسے۔
تو اس کو پھر اگر غور و فکر کرے گا، یہ بھی ایک اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا درس ہے کہ بندہ غور و فکر کرے، محاسبہ کرے، احتساب کرے، تو پھر اس کو ریئلائز ہوگا کہ میں تو پہلے کہیں اور تھا، پھر آہستہ 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 نفس و شیطان کے حملوں کی وجہ سے اس مقام پر آ کر پہنچ گیا ہوں۔ اور پھر جب وہ قرآن پاک کے احکامات کی طرف نظر کرے گا، احادیث مبارکہ کی طرف نظر کرے گا، تو پھر اس کو دوبارہ یاد آئے گا کہ مجھے تو ان چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں بدقسمتی سے ان چیزوں کو اور ان احکامات کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا ہوں۔ تو یوں اس کا ضمیر اگر اس کو جھنجھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر غالب آ جائے، تو وہ پھر دوبارہ برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر اچھے لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ مرحبا۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ ہر ہاں میں ہاں ملانے والا، ہر کام میں، برے کام میں بھی سپورٹ کرنے والا، اللہ رسول کی نافرمانی میں بھی فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرنے والا، یہ اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور جو برا دوست ہوتا ہے وہ اپنے اعمال کو اچھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی۔ اور جب وہ اپنے اعمال کو اچھا کرتا ہے تاکہ اس کے جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی اس کو اچھا سمجھیں اور وہ بھی اس کی طرف راغب ہوں، مائل ہوں۔ تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حدیث ہے کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچے، اس کی مثال اس طرح بھی دی گئی ہے کہ جیسے عطر فروش ہوتا ہے، تو جب کوئی بندہ کسی عطر کی دکان پر جاتا ہے تو چاہے وہ اس سے عطر خریدے یا نہ خریدے، لیکن اس کو اس سے خوشبو ضرور حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جو لوہار کی دکان پر جائے تو بلال بھائی خالی بوتل سے بھی آتی ہے، خوشبو ہو اور صحیح خوشبو ہو۔ آج میں بلال بھائی کے ساتھ جو ہے نا وہ کل رات کو ہم آفس میں یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ سلمان بھائی اسمیل کریں اسے۔ میں نے کہا جی خالی بوتل ہے، اس میں سے کیا جو ہے نا وہ اسمیل آنی ہے، یہ کیا خوشبو آنی ہے اس کے اندر سے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو لیں، اس کو اسمیل کریں۔ میں نے پھر ان کی بات جو ہم مانی، اور جب اس کو میں نے جو ہے نا اپنے ناک کے قریب کیا نا جی، تو اس نے مشام جاں کو معطر اور معمبر کر دیا۔ اور یہ وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ خوشبو کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، تو خوشبو جس بوتل میں رہے اس بوتل کا بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی ایک اثر جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے۔ حالانکہ شیشے کی بوتل ہے، شیشے میں ابزارو کوالٹی نہیں ہے کہ شیشہ آپ بولے میں شیشے نے کیا کر لیا، اس کو ابزارو کر لیا۔ کپڑا ہے یہ کیا کر سکتا ہے، ابزارو کر لیتا ہے۔ روئی ہے یہ پانی کو کیا کر لیتی ہے، ابزارو کر لیتی ہے، تو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر۔ تو شیشے میں چیز ابزارو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیں وہ جس اس میں ہے تو وہ اپنا اثر بہرحال کیا ہے اس کے اندر رکھے ہوئے ہے اور چھوڑے ہوئے ہیں۔ خالی بوتل کا یہ عالم ہے تو بھری ہوئی بوتل کا عالم یا عالم ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر وہ جو دوسرا حصہ ہے کہ اگر تم وہ عالم لوہار دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے جی تو اس سے تمہیں ضرر ہی پہنچے گا، ایسا ہی۔ نقصان ہی پہنچے گا، چاہے کچھ کرو یا نہ کرو اس کے دھوئیں سے ہی نقصان پہنچے گا۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور کیوں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جی اگر ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہماری اپنی اصلاح ہوگی، ہماری تربیت اچھی ہوگی، ہم اچھا محسوس کریں گے، ہم سکون محسوس کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا، ہماری دنیا اچھی ہوگی، ہماری آخرت اچھی ہوگی، ہمارے عقائد اچھے ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اور جب ہمارے اندر خود یہ اچھی اوصاف ہو جائیں گے تو ہم دوسروں کی بھی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اور جو ہم سے ریلیٹڈ ہم ان سب کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اسی طرح بری صحبت کا جو بیان کیا تو اس میں جیسے کہا گیا کہ دوست کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر دوست برا ہوگا تو بندہ الٹیمیٹلی بری صحبت کی طرف دھستا چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے بھی احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کر لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کیونکہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ آپ ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک کتا بھی آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ یہ کتا آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ یہ کتا برے دوست اور برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ برے دوست اور برے ہم نشین سے دور رہے، اس سے بچ کر رہے۔ اس کے مقابلے میں کتا بہتر ہے کہ یہ کم از کم ضرر نہیں پہنچائے گا، یہ دین خراب نہیں کرے گا، ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ جو علماء کرام کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے، اور جو میری مجلس میں بیٹھتا ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بری صحبت اور اچھی صحبت۔ تو ان دونوں کے بارے میں بندے کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے کہ اس کو بری صحبت اختیار کرنی ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے اور دونوں راہیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے۔ اس عقل و شعور کی روشنی میں بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے، اور اس کا دل و دماغ یہی کہتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے راہ کی طرف گامزن رہے اور اچھی صحبت کی طرف گامزن رہے۔ کیا بات، مرحبا، بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے ہوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اللہ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بھٹکا ہوا آہو، سوئے حرم لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، بھٹکا ہوا آہو ہرن ہے، یہ شکار ہو جائے گا کسی کا، اسے کوئی مار ڈالے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ کر ڈالے گا۔ تو بھٹکا ہوا آہو سوئے حرم یہ چلا جائے، حرم میں آئے گا امان میں آ جائے گا، حرم میں آئے گا امان میں آ جائے گا، جان بھی محفوظ ہو جائے گی، اور بالکل جناب علی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ڈرا بھی نہیں پائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو ہے وہ غور کریں کہ ہم کس سمت میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہو رہے ہیں، اور یہ کنیکشن یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں خالد بھائی، آپ کا تو تجربہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، میں نے ایک جو ہے نا وہ یہ دیکھ رکھا ہے کہ جب گاڑی جو ہے نا کہیں پھنس جاتی ہے نا، تو اس کو پھر کیا کرتے ہیں، بعض گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اپنا ایک چین سسٹم ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو جب کہیں پر جو ہے نا وہ آگے کسی جگہ پر اس کو گاڑ دیتے ہیں تو وہ پھر اس کا چین سسٹم کیا کرتا ہے، گاڑی کو نکال دیتا ہے۔ یہ عموماً جیپوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور باقی ایک ٹوشن سسٹم ہوتا ہے، یہ تو بڑا عام سا واضح سا ہے، جیسے بائک کو بھی کیا کرتے ہیں، پاؤں سے دھکا دے کے لوگ جو ہے وہ پیٹرول پمپ تک پہنچا ہی دیتے ہیں۔ باقی وہ گاڑی پھنس جائے تو اس کو ٹریکٹر کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ لگا کے اس کو وہاں سے کیا کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو ہم مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر جو ہے وہ غور کریں کہ ہمیں جو کنیکشن ہم نے اپنا ایک بنا رکھا ہے، جہاں ہم جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کس سمت میں لے جا رہا ہے۔ جس سمت میں کنیکشن ہوگا اس سمت میں لے جائے گا۔ اور میں عرض کروں کہ بعض اوقات جو جہاں بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بچوں گا، وہیں پر پھنستا ہے۔ جہاں بندہ سوچتا ہے نا بچ جاؤں گا، وہیں پر کیا ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ۔ برف پر چلتا ہوا آدمی، خالد بھائی جی، ایسے ہی جو مطلب گیا ہوا گھومنے گیا ہوا ہے، وہ برف پر سے پھسلا، پھسل کر گہری کھائی کے اندر جا گرا۔ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ارے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، 4 بندے پہلے گزر گئے ہیں، 5واں میں بھی کیا ہے گزر ہی جاؤں گا، کیا باتیں ہیں، کیا احتیاطیں ہیں، ارے کچھ بھی نہیں، کیا ڈرپوک بندے ہیں۔ وہ پھر جب آتی ہے نا، وہ جو آگے چلا جاتا ہے نا پیچھے، وہ پھر مڑ کے بھی بعض اوقات نہیں دیکھتا۔ تو اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ بلال بھی کیا کہیں گے کہ یہ جو ہمارا کنیکشن ہے جہاں ہم جڑے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ میں چاہوں گا خالد بھائی اور بلال بھائی دونوں اس پہ گفتگو فرمائیں۔ بلال بھائی جی، یہ تو واقعی، یہ تو ہمیں خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے بلال بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک بد مذہبوں کے، بری صحبتوں کے بارے میں کہ تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ اصل تو ہمیں دیکھنی ہے ہماری ڈائریکشن کیا ہے، چاہے ہم پھنس گئے ہیں یا نہیں پھنسے، ڈائریکشن کا تو خیال رکھنا ہے۔ وقتی طور پر بندہ متزلزل ہوتا ہے، وقتی طور پر ڈائریکشن خراب ہو جاتی ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ڈائریکشن خراب بھی ہو گئی، کہیں ٹوچین بھی لگا دیا ہے، اگر ٹوچین نہیں بھی لگایا
تو اگر آپ 4 ویل ڈرائیو بھی کرتے ہیں تو وہ جیسے ہی زور لگتا ہے تو تھوڑی بہت وائبریشن یا متزلزل ہوتی ہے گاڑی، لیکن ان دا اینڈ آپ کو اپنی ڈائریکشن کو واپس وہیں پر لانا ہے جہاں آپ سفر کرنا چاہ رہے تھے، نہیں تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طرح جہاں آپ جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے یہ لوگ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ لوگ دیکھ لیں، موبائل دیکھ لیں بلال بھائی، لوگ موبائل سے کنیکٹڈ ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی بھائی کی ہوش نہیں ہے، کوئی بہن کی ہوش نہیں ہے، کوئی ماں کا ہوش نہیں ہے، کوئی باپ کا ہوش نہیں ہے، کوئی بیوی بچوں کا جو ہے وہ کوئی خیال احساس نہیں ہے، بس کیا ہے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے، سویا ہوا ہے تو بھی موبائل جو ہے نا وہ پاس رکھ کے بالکل جناب ہاتھ میں رکھ کے سو رہا ہے، تو اٹھ رہا ہے سب سے پہلے یعنی موبائل کے ساتھ بندہ کیا ہے ایسا کنیکٹڈ ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ کی پناہ ہے، یعنی گزرنے والے کا بھی ہوش بندے کو ساتھ میں ہوتا نہیں، کون گزر گیا کون جو ہے نا کدھر جا رہا ہے، اور پھر یہ استعمال اور یہ کنیکشن یہ ہمیں کس سمت میں لے جا رہا ہے، جس تباہی کے دھانے پر یہ پہنچا رہا ہے، یہ پھر آگے جو ہے نا وہ الگ بات ہے۔ دماغ کا یوں بولیں کہ انسان کی صلاحیتوں کا جو ہے وہ مان پڑ جانا، بندے کے جو ہے وہ آنکھوں کا جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جانا، یہ ساری چیزیں یہ تو سلمان بھائی اس کے اپنی جسمانی باڈی ہیلتھ کے حوالے سے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں، آپ کے گھر کے اندر ہو رہی ہیں۔ یعنی موبائل کا اتنا استعمال ہے کہ آپ کی سوشل لائف جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بیٹھے ہیں تو چھوٹے بڑے کا کچھ پتہ ہوتا تھا کہ والد صاحب آئے ہیں تو بندہ تھوڑا سا سمٹ سرک کر بیٹھ جائے، تھوڑا سا ادب سے بیٹھ جائے، والدہ آئے یا بھائی بہن آئے تو کچھ گفتگو کر لیں۔ آج تو الامان والحفیظ موبائل میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے 5 لوگ اجنبی سے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے 5 لوگ اجنبی سے محسوس ہوتے ہیں، نہ مجھے آپ کا پتہ ہوگا نہ آپ کو میرا پتہ ہوگا، اور بات بھی کر رہے ہوں گے، دھیان موبائلوں میں ہوگا، دھیان آئی پیڈ میں ہوگا، دھیان گیم میں ہوگا، اور گفتگو کر رہے ہوں گے، کچھ کا کچھ سنا ہوگا۔ اس سے کیا ہے، سوشل لائف ڈسٹرب ہو گئی، ایسا ہی آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو گئی، بچوں سے دوریاں ہو گئیں، جی، اور ساتھ بیٹھے ہوئے دوریاں ہو گئی۔ بلال بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، پتہ نہیں آپ کو بھی کوئی تجربہ ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، میں ایک جگہ پر مجھے بیان کرنا تھا جو ہے وہ اجتماعی میلاد تھا، سنت و فرا بیان اس میں کرنا تھا، دعوت اسلامی کی ترکیب میں تھا، تو مجھے اسلام بھائی یہاں فضان مجلس لینے کے لیے آیا، تو مجھے لے کر کے پہلے مجھے وہ جو گھر تھا وہاں چلے گئے، گھر پہ جا کے خالد بھائی بیٹھے، اور جو ہے نا وہ جو میزبان تھے انہوں نے مجھے اپنے بچوں سے ملایا، 3 بیٹوں سے ملوایا، یہ میرے صاحبزادے ہیں تو یہ میرے بیٹے ہیں، تو یہ 3 بیٹوں سے ملوایا۔ اچھا، ایک بیٹا وہ تھا جو مجھے لے کر کے بھی جو ہے نا وہ گیا تھا، اور آپ یقین مانے میں کلمہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا وہ گیا، اور میں نے ان کو بہرحال بولا، میں نے کہا ذرا مہربانی کر کے گاڑی چلائیں تاکہ ہم خیر سے کیا کر لیں پہنچ جائیں۔ بہرحال پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد وہ جو بڑا بچہ تھا ان کو میں نے محبت پیار سے جو ہے نا وہ بات کی، سمجھائی انہیں، تو وہ تو چلے گئے، انہوں نے کہا میں جو ہے 2-3 چیزیں ان کو دیکھ کے آتا ہوں۔ اب ان کے والد صاحب بھی کام پہ چلے گئے۔ اب وہ جو 2 بچے جن کا میرے ساتھ وہ تعارف کروایا تھا وہ بھی چھوٹے بچے نہیں تھے، سمجھدار مطلب بچے تھے، ان کی ہاتھ میں جناب موبائل تھے۔ بلال بھائی آپ یقین مانے وہ یوں تھے کہ جیسے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اب میں انہیں کیا بولوں کیا نہ بولوں، کیا کروں؟ تو پھر میں نے بھی کیا کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے تسی نہیں تو پھر یہی صحیح، پھر ساڈے کول بھی ہے۔ تو یوں مطلب آپ کو بھی کوئی تجربہ ہوا ہوگا اس طرح؟ ایسے تو بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، کہیں پر بیٹھتے ہیں تو یہ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی میں آپ کے لیے آیا ہوں، اللہ یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ گفتگو کر لیں، موبائل تو بعد میں بھی چلا لیں گے، یہ بولنا بعض اوقات احساس دلانا پڑتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے گھروں میں بھی یہ ہو گیا ہے ماحول کہ بچہ تھوڑا سا روتا ہے نا، اس کو موبائل پہ کچھ لگا کے دے دو، یعنی اس کو ابھی سے موبائل سے جوڑ کر آپ فیملی سے کاٹ رہے، موبائل سے جوڑا اور فیملی سے کٹ۔ بچے کو اٹھانا نہیں چاہتے نا، بچے کو کون اٹھائے، بچے کو کون سنبھالے، کیا سر درد ہے، رو ہی رہا ہے، چپ کرتا ہے، چپ کراؤ، جان چھڑاؤ اپنی۔ یہی تو مسئلہ ہے، جان چھڑانی ہے اصل تو۔ اب ایسی جان چھوٹے گی تو بالکل ہی کیا ہو جائے گی،
चांद छूट ही जाएगी फिर। हाँ और जी। फिर वो उसको अपने से जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, वो नहीं जुड़ेगा। जाहिर सी बात है किसी एक जगह जुड़ेगा तो दूसरी जगह से कट ऑफ हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मोबाइल से भी जुड़ा रहे और आपसे भी जुड़ा रहे। सही। ऐसा नहीं हो सकता कि गलत सोहबत में भी रहे और नेक भी बन जाए। ये दोनों सूरतें नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले से तवज्जो दे लें ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। बड़ी प्यारी बात कही। निगरान शुरा बहुत खूब फरमाते हैं कि अपने अंजाम को जो है वो मलहूज खातिर बंदा रखे कि जो मैं काम कर रहा हूं इस काम का अंजाम क्या होगा, सही। दुनिया में क्या अंजाम होगा, आखिरत में क्या अंजाम होगा। यही तो बस नहीं है ना, बाद में बंदा बच जाता है, निकल जाता है, छूट जाता है। आगे भी हमें जो है वो जाना है और हिसाब देना है। लिहाजा ये बात गौर कर लें कि जहां हम कनेक्टेड हैं, ये कनेक्शन ये हमें किस समत में ले जा रहा है। ये जहन्नम में तो नहीं ले जा रहा, ये मेरी इज्जत की बर्बादी और खराबी की जानिब तो जो है वो नहीं ले जा रहा। ये मेरे खानदान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाने वाले जो है वो समझ में तो नहीं जा रहा। खालिद भाई, बिल्कुल इन सारी ही चीज़ों पर गौर करना चाहिए और इंसान को चाहिए कि वो उन चीज़ों में लगे जो इसकी आखिरत का भी भला करे। बसा औकात इंसान इल्म के नाम पर, मालूमात के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ों में लगा होता है जो इसकी अखलाकियात को तबाह कर रही होती है। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाकियात में जिन औसाफ को सिखाया है ना सलमान भाई, उसमें से एक कनाअत है। इसका ताल्लुक अखलाकियात से भी है। जबकि हम जिस मालूमात को जमा करने में लगे हैं ना, वो हमें हिर्स की तरफ लेकर जा रही है। इल्म ही बहैसियत नॉलेज आप देखें तो कुछ ना कुछ गेन कर ही रहे हैं। मुख्तलिफ पेजेस को फॉलो किया हुआ है और वो बता रहे हैं फुला ने क्या पहना, उसने जो पहना था उसकी कीमत कितनी थी, इसके पास जो जूते हैं वो कितने के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मालूमात है और ये वो मालूमात है जो हम अपनी फैमिली से कट कर मुख्तलिफ पेजेस को फॉलो करने के बाद हासिल कर रहे हैं। ये सारे पेजेस हमें मिल मिलाकर कुछ ना कुछ मालूमात दे रहे हैं और ये मालूमात हम पर जो असर डाल रही है ना, वो हमारी हिर्स को बढ़ा रही है, वो हमारी दुनिया से मोहब्बत को बढ़ा रही है। जबकि जो दर्स है वो दुनिया से बेरगबती का दर्स है। जी बिल्कुल। जबकि जो दर्स है वो आखिरत के शौक का दर्स है। यहाँ पर हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद में सुनाना चाहूँगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ रहा करो कि जिनकी सूरत देखकर तुम्हें खुदा याद आए। हम जो लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होकर मुख्तलिफ पेजेस को फॉलो करके अपनी जिंदगी को बहुत कीमती बना रहे हैं और अपनी मालूमात में बहुत ज्यादा इजाफा करते चले जा रहे हैं, जरा देख लें कि जिन चेहरों से मैं ये सारी मालूमात हासिल कर रहा हूँ, क्या उन चेहरों को देखकर मुझे खुदा की याद आती है? दूसरी तरफ अच्छा इसी के साथ एक बात और ऐड कर देता हूँ। स्क्रोलिंग में हमने लोगों का ये हाल देखा है कि कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई बात कर रहा है तो बहरहाल थोड़ी देर रुक कर सुनना है, लेकिन जैसे ही कोई मजहबी हुलिया आ गया या कोई ऐसी बात आ गई कि ये हदीस सुना रहा है, ये दीन की बात, तो वो बेचारा अभी शुरू भी नहीं हो पाता कि उसको आगे स्क्रॉल कर दिया जाता है। ये मिजाज हमें कहाँ लेकर जा रहा है? हम किसकी बात पर ठहर रहे हैं? जो हमें सुनना था वो स्किप करते चले जा रहे हैं, जो स्किप करना था वो सुनते चले जा रहे हैं। लिहाजा कुछ तो चेहरों को देख लिया जाए कि चेहरे जो है वो हमें खुदा की याद दिला रहे हैं या नहीं दिला रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान का दूसरा जुज ये है कि उन लोगों के साथ रहा करो कि जिनकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे। उन लोगों के साथ रहा करो जिनका अमल तुम्हें आखिरत का शौक दिलाए। सुभान अल्लाह। अब हम जरा इन चीजों को सामने रख लें। चेहरे हमें इबादत की तरफ लेकर आ रहे हैं, खुदा की याद दिला रहे हैं, गुफ्तगू जो है वो हमारे इल्म में इजाफा कर रही है या नहीं कर रही, और जो सामने वाले का अमल है वो मुझे आखिरत का शौक दिला रहा है या मुझे दुनिया में फंसाए रख रहा है। इन सारी चीजों को जब बंदा गौर करता है तो एहसास होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो चीजें अपनों से ही काट रही हैं, जो मुझे मेरे घर वालों से दूर कर रही हैं, मेरे मुआशरे से दूर कर रही हैं, और इससे भी बढ़कर बात अगर मैं करूं तो जो चीजें मुझे मेरे मजहब से दूर कर रही हैं, मैं उनमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों लेने लगा हूं। सारे नाजरीन के लिए आज अगर हम ये सवाल रख लें कि जो चीजें हमें हमारी मजहबी सोच से
دور کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم ان میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اندر سے ہی اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہمیں برائی اچھائی لگنے لگی ہے؟ جس طرح بلال بھائی بات کر رہے تھے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی مثل بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جو ہے وہ جب کسی سے دوستی رکھ رہا ہے تو ان چیزوں پر غور تو کرے کہ وہ جو دوستی ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اندر جو چیزوں ڈیولپ کر رہی ہے وہ بندے کو کیا کر رہی ہیں. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ بندے کو چیزیں بسا اوقات سراب نظر آتی ہیں. حضرت امام زین العابدین کا ایک فرمان یہاں ذکر کر رہا ہوں. آپ نے امام باقر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اور یہ کتنا اچھا ماحول ہوتا تھا جب باپ بیٹے ایک ہی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بیٹا جو ہے وہ باپ کی بات سنا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ ایک ماحول. آج جو ہم شکایتیں کر رہے ہیں کہ بھائی اولاد سنی نہیں رہی, ٹائم ہی نہیں دے رہی, تو اس کے پاس جو ٹائم دینے کے لیے آپ نے بچپن میں ڈیوائس پکڑا دی تھی وہ تو اسی کو ابو سمجھ کے بڑا ہوا ہے. چلے میں مائنس کر دیتا ہوں, ابو نہیں سمجھا ہوگا, لیکن آپ نے دوستی تو اس کی اسی کے ساتھ لگائی تھی نا. یہ ایک جملہ سخت ہو گیا, لیکن ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے رشتہ داری اپنے سے قائم کرنے کے بجائے ڈیوائسز سے ہی ایسی قائم کر دی کہ وہ اس سے ہی جڑے رہنے میں زندگی سمجھتے ہیں. امام زین العابدین نے نصیحت کی اپنے شہزادے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. فرماتے ہیں کہ فاسق کی صحبت اختیار نہیں کرنا, وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ دے گا. ہاں بھائی کیا کھلا رہے ہو, دیکھو لگی شرط میں اس کے ساتھ یہ کام کر دوں گا. آج کل کے ماحول میں جو میمز ہیں, جو ویلاگز ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو دکھائی جا رہی ہیں سوشل پیجز پر, وہ یہی تو ہے. شرط لگا کر کوئی بھی الٹا کام کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے جو اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے اس کو بہکا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ لقمے کا لالچ کرے گا, تمہیں داؤ پر لگا دے گا, اور حاصل اسے بھی لقمہ نہیں ہوگا. دوسری نصیحت کی اور ارشاد فرمایا کہ کنجوس کی صحبت میں مت بیٹھنا, کیونکہ وہ جو کنجوس شخص ہے اپنی صفات کی وجہ سے ایسے وقت میں تم سے اپنا مال روک لے گا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. فرمایا جھوٹے کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا, کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے, جو تجھ سے قریب ہوگا وہ تجھے دور کر کے دکھائے گا, اور جو تجھ سے دور ہوگا وہ کہے گا یہی ہے, قریب ہے, بس یہ تو ہو ہی جائے گا. چوتھی نصیحت کی, فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا. ابتدا میں آپ نے بڑا زبردست وہ واقعہ سنایا کہ بندر نے, جس نے بندر سے دوستی لگائی تھی اس نے بندر کا ہی ناک توڑ دیا. امام نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں بندر کا کیا ناک توڑ, بندر نے اس بندے کا ناک توڑ دیا, بندے کا ٹوٹ گیا. فرمایا کہ احمق یعنی بے وقوف کی صحبت سے بچنا, اس سے دوستی نہیں کرنا, کیونکہ وہ تجھے فائدہ پہنچانے کے چکر میں نقصان ہی پہنچا دے گا. اس کو فائدے اور نقصان کا پتہ ہی نہیں, اس میں تمیز ہی نہیں ہے اسے, تو وہ کرے گا کیا. پانچواں ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کے ساتھ بھی مت بیٹھنا, ان لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہیں کرنا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے انہوں نے تو قرآن پڑھا تھا نا, انہوں نے نبی کے فرمان پڑھے تھے, انہیں یہ ساری باتیں پتہ تھی. فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں کو اپنا دوست نہیں بنانا. کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں نے قرآن میں 3 جگہ انہیں ملعون پایا ہے, یعنی ایسی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری جو دوستیاں ہیں, جن گیدرنگز میں ہم بیٹھ رہے ہیں, جو چوپالیں ہم لگا رہے ہیں, جن پیجز کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے, وہ ہمارے رشتوں پر, ہمارے رشتہ داروں پر جوکس بنا رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے, ان جوکس کی وجہ سے, ان میمز کی وجہ سے ہم اپنے ان رشتوں کو اسی برائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جب ایک بندے کی طبیعت میں ہی رشتہ داریوں کو ختم کرنا ہے, اور یہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ 3 مقامات پر قرآن کی نظر میں مستحق لعنت ٹھہرا ہے, جو اللہ کی رحمت سے دور ہے, میری دوستی اس سے ہے, اور پھر جب میں اس سے دوستی لگا رہا ہوں تو سیکھوں گا کیا. ایسے ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہمیں ملتا ہے, جو ابتدا میں سلمان بھائی نے بھی سنایا, کہ بندہ جب کسی سے دوستی لگا رہا ہوتا ہے تو یہ خوب غور کر لے کہ کسے دوست بنا رہا ہے. اور یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی. جی. فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, انجام کار پر اگر بندہ نظر رکھے کہ دوستیاں کہاں تک پہنچا رہی,
فرماتے ہیں ایک شخص تھا جو شرابیوں سے ان کی سنگت میں بیٹھا کرتا تھا, ان سے دوستی کیا کرتا. اس کی موت کا وقت آیا سلمان بھائی, اور اسے نصیحت کی گئی کہ کلمہ پڑھو, تلقین کی گئی, اس کے سامنے کلمہ پڑھا گیا جی. تو وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے اسی ورد کو اپنی زبان پر لایا جو سارا دن وہ میخانوں میں اپنے لبوں پر رکھا کرتا تھا. تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ, تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. نتیجہ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا کہ جب یہ مرا تو کلمہ نہ پڑھ سکا. ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارے لبوں پر ہماری دوستیوں کی وجہ سے کون سے الفاظ جاری ہوتے ہیں. اللہ رسول کا نام جاری ہوتا ہے, ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی ذکر و نعت وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے, نصیحت آمیز گفتگو کا تبادلہ ہوتا ہے, یا ہم محض فضولیات پر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ کر لو, وہ کر لو, یہاں کی پلاننگ کر لو, وہاں کی پلاننگ کر لو, جو کچھ بھی ہے سب کر لیں. ان دی اینڈ آپ کی صحبتوں میں جو آپ پر رنگ چڑھا ہوا تھا نا, آپ کی مشکلوں میں, آپ کی تنہائیوں پر آپ پر وہی رنگ نظر آئے گا. اگر یہ رنگ اچھا ہے تو ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا, جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے گا. لیکن اگر صحبت ایسی ہے کہ تم بھی پیو اور ہمیں بھی پلاؤ, اور یہ کہتے کہتے بندہ کلمے سے محروم رہ گیا, تو مجھے بتائیے کہ اس نے مجھ پر جنت کا راستہ آسان کیا یا جہنم کی وادی میں دھکیلنے کا یہ میرے لیے سامان بنا. تو انسان کو خوب غور کرنا چاہیے. فرمایا گیا کہ ایسے شخص سے دوستی کرو کہ جو مخلص ہو اور جو دیندار ہو, کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تمہیں مشکل ہوگی تو پھر وہ تمہارے لیے زینت بنے گا, تمہارے لیے مددگار. جب تم خوش ہوگے تو وہ تمہارے لیے زینت بنے گا, اور جب تم مشکل میں ہوگے تو وہ تمہارے لیے مددگار بنے گا. لیکن اگر اس کے برعکس دوستی ہوگی تو ہم نے دیکھے ہیں سلمان بھائی, آپ نے بھی تجربہ ایسا رہا ہوگا یا مشاہدہ ایسا رہا ہوگا کہ جو جب آپ مشکل میں پھنسے تو دوست چھوڑ کر چلا گیا, بھائی تمہاری وجہ سے ہم بھی پھنسیں گے. جب بھلے دن ہے تو تمہارے خرچے پہ ہم بھی پلیں گے, لیکن جب تم مشکل میں ہو تو پھر تمہاری وجہ سے ہم بھی پھنسیں گے. لہٰذا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. جس نے ایسی دوستی لگائی تو بتائیے کہ اس نے سارے وقت کو گوا کر آخر میں جو کمایا وہ اس کے ہاتھ کیا آیا. جی. لہٰذا اپنی چیزوں کو انسان خوب غور کر لے. دوستیاں لگانے کے پیچھے مطلب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے پورا باب دوستی پر باندھا کہ بندہ کس سے دوستی کرے, کنیکٹیوٹی کس سے اس کی ہو رہی ہے, جی اس کو دیکھے, کس سے لگے کس سے چھوڑے. اور جب بندہ گلوبل ولیج میں کہاں کنیکٹ ہونا ہے اور کہاں سے ڈسکنیکٹ ہونا ہے, ڈسکنیکٹ ہونا ہے. بالکل. جب آپ دیکھیں نا خالد بھائی, سلمان بھائی سانس لے رہا ہے, ایک جملہ یہاں پر عرض کروں. جی ضرور. گلوبل ولیج میں سانس لے رہا ہے, بہت چہک چہک کر یہ کہہ رہا ہے فخر کے ساتھ کہ آج دنیا ہماری فنگر ٹپ پر ہے. تو بھائی یہ فنگرز آپ کو کس دین میں لے کے جا رہی ہیں, کس مذہب پر لے کر جا رہی ہیں. جس مذہب کی طرف لے کر جا رہی ہیں وہ آپ کے آخرت کے لیے بھلائی والا ہے یا یہ آخرت میں آپ کو پھنسانے والا ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ یہ تھوڑا اونچا ہے, وہ دوسرا اس سے تھوڑا سا منفرد منظر ہوگا اور اس کے بعد آپ گزر جائیں گے. یہ دین کا معاملہ ہے, اسلام ہی پر آپ نے رہنا ہے. اگر ہر کسی کی بات کو گلوبل ولیج کی وجہ سے آپ سن رہے ہیں تو یہ نعرہ آپ کو آخرت میں بچائے گا. اللہ محفوظ فرمائے. کسی زمانے میں خالد بھائی ایک میسج آتا تھا جی, اور اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ نمبر ملائیں. جی لا دیا, وہ نمبر ملایا اور جتنا موبائل کا بیلنس تھا وہ کیا ہو گیا, چلا گیا. چلا گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا. ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح اور ساتھ ہی خلیل خان کی فاختہ بھی اڑ گئی. اللہ رحمت فرمائے. چلیں اسی طرح میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ آپ ایک لنک ہے اس کو کلک کرتے ہیں, ایک لنک ہے موبائل میں آیا ہے, آپ اس کو کلک کیا اور اس نے پھر اپنا جو ہے رنگ دکھایا ہے اور ہر شے کیا کر لی ہے اپنے قبضے میں, کنٹرول میں کر لی. ہیک ہو گیا موبائل, ہیک ہو گیا سسٹم, ہیک ہو گیا بینکنگ ایپ, کیا ہو گئی, ہیک ہو گئی. تو یہ بعض اوقات ایک کلک جو ہے نا, یہ کنیکٹیوٹی, آپ بندہ بولے یار اب ہلکی سی جو کنیکٹیوٹی ہے وہی ہے. میرے پاس خالد بھائی ایک یو ایس بی تھی, یہ یو ایس بی کا زمانہ جب بڑا جو ہے وہ گردش میں تھا, اس زمانے کی بات ہے. صحیح. تو وہ یو ایس بی میں نے ایک سسٹم سے کنیکٹ کی. سسٹم سے کنیکٹ کرنے کے بعد وہ یو ایس بی کیا ہو گئی,
کرپٹ ہو گئی. تو کرپٹ کی کنیکٹیوٹی نے کیا کر دیا؟ کرپٹ کر دیا. وائرس کی کنیکٹیوٹی نے کیا کر دیا؟ وائرس جو ہے وہ تحفے میں دے دیا, بونس میں دے دیا, یوں بولیں. اس کے بعد تھا ہی وائرس. آپ دیکھیں نا, جیسے ببول کا درخت ہے, کیکر کا درخت ہے, صحیح, ٹھیک ہے, کیکر کا درخت ہے, تو جتنی بھی اس کو آپ سے محبت جو ہے وہ آئے اور وہ آپ کے اوپر یوں اپنا جو ہے نا وہ ٹہنیاں جو ہے کرنا چاہے, تو کانٹے ہی وہاں سے لگنے ہیں اور کچھ نہیں. تو یہ چیزیں اس کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا اور خود ہی جو ہے وہ غور کرنا ہوگا کہ چاہے ہماری کنیکٹیوٹی دوستی کے اعتبار سے ہے, ریلیشنز کے اعتبار سے ہے, تعلقات کے اعتبار سے ہے, میل جول کے اعتبار سے ہے, کاروبار کے اعتبار سے ہے, انویسٹمنٹ کے اعتبار سے ہے, یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی؟ تو اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے, اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیں, اس کے ساتھ جڑ جائیں. یہ کنیکٹیوٹی انشاءاللہ وایا مدینہ جنت لے کر جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اخلاق, کردار جو ہے وہ محبت صحابہ و اہل بیت سے مالا مال ہوتے ہوئے, اخلاق و کردار شریعت میں بندہ رچتا بستا انشاءاللہ الکریم جب اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا, دنیا و آخرت میں انشاءاللہ خیر پائے گا. ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے سیرت اہل بیت کے عنوان پر, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے انداز زندگی کا ایک شاندار اور عظمت والا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تسبیح فاطمہ مقرر کی گئی, کیونکہ آپ گھریلو کام کاج خود اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتی تھی اور اس کام میں آنے والی مشکلات اور تکالیف پر صبر بھی کرتی, اور زندگی بھر میں کوئی خادمہ نہیں رکھی. چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری زوجہ تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ہاتھ سے چکی چلایا کرتی تھی, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے کے نشان پڑ گئے تھے. مشکیزے میں پانی خود بھر کے لاتی, جس کی وجہ سے ان کے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے. گھر کی صفائی وغیرہ خود ہی کرتی اور ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی تھی. بعض اوقات تنہا گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آئے, اور جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں خادمہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے فاطمہ, کیا تمہیں میں کوئی اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا, جب سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امور خانہ داری, مثلا چکی پیسنے, جھاڑو دینے, کھانا پکانے وغیرہ کے کام اپنی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمائے, اور گھر کے باہر کے کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا, اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگائے. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام خود کر لیتی تھی, کھانا خود پکا لیتی تھی, چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی, گھر کی جھاڑ پونچھ صفائی ستھرائی بھی خود ہی کرتی تھی. سبحان اللہ. کاش کہ ہمیں بھی جذبہ آئے, ہم بھی اپنے کام کاج جو ہماری گھر کی خواتین ہیں وہ نپٹائیں, اور مرد حضرات باہر کے کام جو ہیں وہ نپٹائیں. اللہ کرے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے برکتیں حاصل کریں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کونین کے صدقے ہمارے گھر میں اسلامی بہنیں زندگی گزاریں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اللہ اسلامی بہنوں کے دلوں میں پیدا فرمائے. ان کی شان و عظمت تو کیا ہی کہنے, اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کریم سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. کال لیتے ہیں آپ کی, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر کوئی غلط کر رہا ہے یا غلط نماز پڑھ رہا ہے, ہم اگر اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں, مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر غلط ہیں اور اس طرح سے نماز نہیں پڑھی جاتی, یا یہ والے پرسنٹ کی نماز نہیں ہوتی, اگر وہ سمجھنے کے بجائے ہمارے اوپر مثال غصہ کر لے, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
صبر کرنا چاہیے. ہم نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر دیا. ہم سمجھا ہی سکتے ہیں, بتا ہی سکتے ہیں, منوا تو کوئی بھی نہیں سکتا. انبیاء کرام کی ذمہ داری بھی تو نہیں تھی منوانا بلال بھائی. پہنچانا ذمہ داری تھی. اور جس طرح انہوں نے کہا تو ظاہر ہے ان کا کام تو ہے کہ دین کی دعوت دیں, اچھائی کا حکم دیں, برائی سے منع کریں. جس طرح قرآن پاک میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, سمجھاؤ, سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اب اگر وہ شخص نہیں سمجھ رہا ہے یا وہ آگے سے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا اپنا حصہ ہے, وہ اس کا اپنا نصیب ہے, وہ کیا کر رہا ہے. آپ کا یہ حکم ہے کہ آپ پیار محبت سے سمجھائیں, منوانا نہیں ہے. یعنی کہ زبردستی اپنا, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بس بولتے ہیں منوا کے ہی چھوڑوں گا, بار 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 بار. اس طرح بھی نہیں, ایک اچھے انداز میں حکمت عملی کے ساتھ جو بھی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں, یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں, تو حکم ہے کہ اس کو روکیں, منع کریں. اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہاں پہ آپ پر زبردستی بھی نہیں کہے گی کہ آپ منوا کے ہی چھوڑیں. تو اس حوالے سے ڈس اپوائنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ڈس ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے سمجھانے والے کو, کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے سمجھائے. صحیح. اب اگر وہ نہیں مان رہا یا مان رہا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن انشاءاللہ اگر اس نے اچھی نیت سے سمجھایا تو اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. یا مرحبا. ماننے والا بندہ بعض وقت ہوتا نہیں تو کوئی بات نہیں, اپنے بات بتا دی, سمجھا دی, کافی. اور یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ جو آگے سے جواب دے دیتے ہیں یا مانتے نہیں ہیں, یہ بیچارے اپنی جھیم بعض وقت مٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا یوں بولیے کہ اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہ رہے تھے, بندے کو خاموش کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. خالد بھائی, میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, لودھرا سے کراچی آ رہا تھا. بلال بھائی, آپ کا تو ہوم لینڈ ہے نا لودھرا, ٹھیک ہے. تو لودھرا سے 2 سفر, بلکہ کئی سفر, لودھرا میں تو کئی دفعہ گیا. مجلس رابطہ علماء والمشائخ جب میرے پاس تھی اس وقت بھی میں لودھرا میں جو ہے وہ گیا تھا, مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے. تو بہرحال یوں جو ہے نا وہ ہم جب ٹرین میں جب بیٹھے, اللہ اکبر, تو اس کیبن کے اندر کچھ لوگ تھے, انہوں نے, ان میں سے کسی ایک نے کوئی بات پوچھی تو وہ انہوں نے مجھ سے بات پوچھی, میں نے ان کو بات بتائی. تو وہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا حدیث میں تو ایسا کہیں نہیں آیا, میں نے تو کہیں نہیں پڑھا. میں نے حدیث شریف نکالی اور ان کو بتا دیا, حوالہ بھی, ریفرنس بھی بتا دیا. یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. انہوں نے مجھے کہا یہ صحیح حدیث ہے. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ صحیح حدیث ہوتی کیا ہے, پہلے مجھے آپ یہ سمجھائیں, تو پھر میں آپ کو اس کی تنقید کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے. یہ تو آپ بتائیں گے نا. میں نے کہا جی یہ ما یثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ روایت ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت جو ہے نا وہ عرض کی ہے. ٹھیک. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچھا پھر وہ کیا ہو گیا, گفتگو کا انداز بالکل اللہ کی رحمت سے وہ تبدیل ہو گیا. تو بعض اوقات ہمارا مقصد بھی کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہونا چاہیے. کل نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی, اللہ ان کو برکت سلامتی عطا فرمائے, بلال بھائی بھی ساتھ تھے. انہوں نے فرمایا کہ ایک شعبہ تھا, شعبہ تعلیم کا مشورہ تھا, اس میں فرمایا کہ ہم اپنی کارکردگی کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں, اپنے شعبے کو بڑا کرنے کے لیے بیان کریں. تو ہم جب بات کریں تو کسی کو جاہل ثابت کرنے کے لیے یا کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بات نہ کریں, بلکہ علم دین پہنچانے کے لیے بات کریں. یہ ہمارا انداز اور ہمارا رویہ ہونا چاہیے, اور اللہ ہمیں یہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ دل برداشتہ جو ہے وہ نہ ہوں. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں ہم تو حضرت صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. خالد بھائی جی, ہم تو حضرت صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, وہیں پر ہوتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تو کبھی آپ کو وہاں نہیں دیکھا. نہیں ادھر ہی, ہم ادھر ہی ہوتے ہیں. بس پھر میں نے کہا اب مزید جو ہے گفتگو کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں, جواز بنتا نہیں ہے, جواز بنتا نہیں. بس ٹھیک ہے, بعض اوقات بندہ ادھر سے سن کے یہیں سے کیا کر دے, آپ نکال دے. بات سے جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے یاد آیا مدنی پھول. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں خالد بھائی سے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں نا, تو برابر میں کوئی اور عام شخص بیٹھا ہوتا ہے, ابھی میرا سوال ختم ہوتا ہے,
قبل اس کے کہ خالد بھائی اس کا جواب دیں، وہ عام آدمی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ نہ عالم ہے نہ مفتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک شرعی مسئلہ پوچھا ہے تو بہت بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بتانے کا کہ میں بتاؤں، تو اس حوالے سے بہت زیادہ غور و فکر کی حاجت ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اور معمولی چیز نہیں ہے۔ شرعی مسائل کا پوچھنا اور شرعی مسائل کا بتانا یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو اس حوالے سے جن لوگوں کی یہ عادت ہے کہ بغیر پوچھے بتا دینا، بغیر پوچھے جواب دینا، اور پھر پتہ ہو نہ پتہ ہو، بغیر علم یہ کے ایک جواب دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، جو اپنا فیلڈ نہیں ہے اس میں نہیں آنا چاہیے۔ استاد کی بلا مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری ادام ذلہ نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے فرمایا کہ دینی مسئلہ بتانے والا اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو بندہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کرے میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ بہرحال نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اچھے انداز میں دینی چاہیے، کسی نے مانا مرحبا، نہیں مانا اس کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ان کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور افیکٹو جو ہے نا انسان کا اخلاق اور کردار، یہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ اچھا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ مرکز الاولیاء حسن مدر اقبال اتاری، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں وقار بھائی نعت خان سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ اللہ برکت دے آپ کو بھائی جان، آباد رہیں، خوش رہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جی اشفاق بھائی کی منقبت سنوا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حمزہ بھائی ہیں اوکاڑا سے، اپریسیشن کا میسج کیا ہے انہوں نے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور بات بھی ہے تو وہ ہم آپ کا میسج پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ یا نبی نظر کرم فرمانا کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ حافظ صاحب ہیں جی کوئی، اور یہ ہیں عمان سے، مرحبا۔ یہ کہنے کہ میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ آپ کے میزان کی بے حساب بخشش فرمائے، اور کہنے کلام سنائیں۔ کون سا کلام سننا ہے جی؟ ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور شہزاد بھائی اقبال نگر سے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موضوع سن کر مجھے آپ کی ایک بہت پرانی بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے پاکستان میں نمک کی قیمت 40 سے 50 روپے کلو تک ہے، اگر پستہ جو کہ ڈرائی فروٹ ہے اس کی قیمت یہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کافی ہائی اس کی قیمت ہے، مگر جب 40 روپے کلو والا نمک پستے سے جڑ جاتا ہے تو وہ بھی پستے کے بھاؤ میں بکتا ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آپ نے جو پستے کا ریٹ لکھا ہوا ہے، یہ کون سے پستے کا ریٹ ہے یہ مجھے معلوم نہیں، میں نے تو اتنا ریٹ نہیں بتایا ہوگا، اتنا ریٹ ویسے میں کبھی سنا بھی نہیں ہے جتنا آپ نے لکھا ہے۔ شہزاد بھائی اللہ برکت دے آپ کو، ویسے ممکن بھی نہیں کہ اتنا ہو۔ 25,000 روپے کلو لکھا ہے انہوں نے، میں نے تو 25,000 روپے کلو نہیں بتایا ہوگا، 2500 لکھنا چاہ رہے ہوں گے، شاید 25,000 ہو گئے ہو۔ 2500 روپے میں کلو تو ممکن ہے بلال بھی کہ نہیں ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم جو خریدا ہے وہ مدینہ شریف سے ہی خریدا برکت کے لیے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اتنا مہنگا بہرحال نہیں، 25,000 تو نہیں ہے، بہرحال ایک صفر اگر زیادہ لگ گیا تو چلے الگ بات ہے، اللہ برکت دے۔ کلام ان کو سننا ہے، وہ حسن ہے سید ابرار تمہارا، واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی۔ شہزاد بھائی آباد رہیں۔ حمزہ والا سے میسج ہے جی، خالد بھائی دعا فرما دیں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ کا بارش ویسے اگر صحیح برس جائے نا پھر تو موسم جو ہے خوشگوار ہو جاتا ہے، ورنہ پھر سانس لینا بعض اوقات دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت والی، خیر والی اور سلامتی والی بارش نصیب فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔
میرا نام علی رضا تاری ہے، میں ضلع شیوپور سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہ اس نے کلام کی فرمائش کی، کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر۔ مرحبا وقار بھائی، پروگرام کے آخر میں کلام سنائیں، یا شفیع الورا سلام علیک۔ واہ مرحبا، کیا پیارے صلاۃ والسلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مرحبا، بہت بہت اچھے کلام کی فرمائش کی ہے جی۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، بلال بھائی ہیں سرگودا سے۔ واہ مرحبا، سبحان اللہ۔ خالد بھائی آپ گئے ہیں سرگودا؟ ہاں، وہ آپ کا تو ایک ہی مدری پھول ہے، اس روٹ میں تو کراچی سے لاہور میں تو سرگودا نہیں آتا۔ ٹھیک، چلیں آگے چلتے ہیں، یہ الگ ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرگودا ویسے ٹرین تو جاتی ہے، اس کا ایک اپنا نام بھی دھماکہ ایکسپریس۔ اللہ جی ملت بھی شاید، اچھا یہ بھی جاتی، ہاں وہ کسی زمانے میں ہوتی تھی سپر ایکسپریس ہے وقار بھائی، وہ بھی جاتی تھی، فیصل آباد سے اس کے ڈبے اتر جاتے تھے اور پھر سرگودے کی طرف جو ہے نا وہ کی جاتی تھی۔ چلیں بار آگے چلتے ہیں، جو ہے نا وہ میسیجز کچھ اور شامل کرتا ہوں، کال بھی لیتا ہوں جی۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت خاندے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا۔ مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ جی کلام ان کو سننا ہے، ارحم ارحم یا رحمان۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ منچنا آباد سے فاروق بھائی ہیں جی، اور ان کو کلام سننا ہے، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ مرحبا۔ اور اعجاز بھائی ہیں چک نمبر 29 سے، منڈی بہاؤدین سے، حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ حویلی لکھا سے میسج ہے جی، پنجاب کے کچھ ایریاز میں شدت کی گرمی ہے، ریکویسٹ ہے کہ رحمت کی بارش کی دعا فرمائے، اللہ پاک برکت والی خیر والی رحمت کی بارش عطا فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں۔ حضور ایک کلام سننا ہے سلمان بھائی کی آواز میں، حضور میری تو ساری بہار آپ پہ ہے۔ اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے۔ حافظ عمر بھائی ہیں اور ان کو ناشف سننی ہے، کلام سننا ہے، میں تو 5 تن کا غلام ہوں۔ اللہ برکت دے۔ وقار بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارش نور ہوتی تھی پہن، نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا، ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے
ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، اب تو نہ روک اے غنی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سک بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سک بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، رہیاں مہک جیویں جنت دیاں گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، اینا گلیاں چ رہیا سونا تیرے دا، سانو ویکھنے دا چاہ بڑے چیرے دا، اینا گلیاں چ رہیا سونا تیرے دا، سانو ویکھنے دا چاہ بڑے چیرے دا، ایتھے لگیاں میرے نبی دیاں گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ آئیے آپ کو ویڈیو کلام دکھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، مجھ سے راضی ہو مولا، بخش میری ہر ایک خطا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب اپنی الفت میں پیارے نبی کی چاہت میں
ایسا ہو جائے، گمرکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب، فضل کرے رب ارباب، فضل کرے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان۔ ارحم ارحم یا رحمان۔ اغفر اغفر یا رحمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ الحاج مولانا اشفاق اتاری مدنی زیدہ مجدہو کے کلام سننے کی بھی فرمائش تھی، آئیے آپ کو بھی سنا دیتے ہیں۔ کیا خوب مرتبہ ہے الیاس قادری کا، کردار باصفا ہے الیاس قادری کا، مرشد اتار، مرشد اتار، مرشد اتار، مرشد اتار، مرشد سیدی 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 اتار، مرشد اتار، مرشد اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، زرد زنا میں نشمو حمدہ امام نشمو، زرد زنا میں نشمو حمدہ امام نشمو، زرد زلفاننا، زرد زلفاننا، زرد پیزار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد اتار، مرشد اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، اے امیر اہل سنت تیری شوکت زندہ باد، تجھ سے دنیا بھر میں ہے دین کی اشاعت زندہ باد، تیرے دم سے آئی وہ دین و شریعت کی بہار، اعلیٰ حضرت زندہ اور صدر شریعت زندہ باد، تیری مجلس میں گئے جو بن گئے صالح سعید، نوجوان پر ہو تیرا، نوجوان پر ہو تیرا فیضان صحبت زندہ، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد اتار، مرشد اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار، مرشد سیدی اتار۔ اللہ امیر سنت پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے اور انہیں صحت والی، عافیت والی، سلامتی والی طویل عمر عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہاں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، کنیکٹیویٹی کا جس طرح ہم نے بات کی، جڑے رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، اچھے
اخلاق والوں کے ساتھ، اچھے کردار والوں کے ساتھ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو ہے وہ جڑے رہیں، اور اللہ پاک کا جو شکر ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں. اس سے ہمارے اندر بھی انشاءاللہ شکر گزاری والا پہلو آئے گا، اور انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں گے، جڑے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، درس فضائل سنت میں جو ہے وہ بیٹھیں گے، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے، اور اس سے کنیکٹ رہیں گے، آتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہاں سے خیر اور فیض پاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں دینی ماحول سے بستا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کو ایڈ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بری صحبتوں سے، برے لوگوں سے، بد کردار لوگوں سے، بد لحاظ لوگوں سے، بد زبان لوگوں سے، بد گفتار لوگوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے